ہوگی. سب سے پہلے مثال کے طور پہ آپ میں سے بہت سے لوگ جب اسکول آتے ہیں تو آپ کی بس آپ کی گلی کے موڑ پر کس ٹائم آتی ہے؟ 7 بجے. کیوں؟ 7:30 7:15 اس ٹائم آتی ہے نا. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو 7 بجے کی بس پکڑنے کے لیے 10 منٹ پہلے بستر سے اٹھتے ہیں اور ایک دم چلے آتے ہیں؟ کوئی نہیں ہے نا. الحمدللہ. اگر کرتے ہیں تو ایسے نہیں مت کرنا, ٹھیک ہے؟ اپنا لائف سٹائل چینج کریں. ایسا بالکل نہ کریں کہ 7 بجے اگر بس آ رہی ہے آپ کے اسٹاپ پر تو آپ 10 منٹ پہلے اٹھے اور چلے گئے. نہیں, آپ نے ایک لائف سٹائل مینٹین کرنا ہے. کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مثال کے طور پہ 7 بجے اگر بس آ رہی ہے آپ کے دروازے پر, آپ کی گلی پر, تو کتنا دیر پہلے اٹھنا مناسب رہے گا؟ کتنی دیر پہلے آپ جاگتے ہیں؟ اپنے بستروں سے کتنی دیر پہلے اٹھتے ہیں؟ 1 گھنٹہ. اور کون؟ 1.5 آور. فجر کی نماز نہیں, ½ این آور. اوکے, فجر اپارٹ فرام فجر کی نماز. فجر کی نماز آج کل جلدی ہو رہی ہے. اگر گرمیوں میں ہوں گے تو فجر کی نماز تو بہت پہلے ہو رہی ہے, تو آپ وہاں پہ فجر کی نماز 4:30 بجے یا 4:45 بجے ہو رہی ہے, تب تو آپ نہیں اٹھیں گے اتنے پہلے. لیکن اگر بس آ رہی ہے اور بس آنے سے پہلے مجھے کچھ جوابات ملے, کسی نے کہا کہ 20 منٹ, کسی نے کہا 10 منٹ, کسی نے کہا 1.5 گھنٹہ. 1.5 گھنٹے والوں کے لیے میں کہوں گا استغفر اللہ, دعا کریے, بہت زیادہ وقت ہے. اور جنہوں نے کہا کہ 20 منٹ, ان کے لیے بھی میں کہوں گا استغفر اللہ, ان کے لیے بھی دعا کیجیے. لیکن ہاں 40 منٹ جو ہے ایک ڈیسنٹ ٹائم ہے, ٹھیک ہے؟ 40 منٹ سے لے کے 50 منٹ کے بیچ میں ایک ڈیسنٹ ٹائم ہے جہاں آپ کو اتنا وقت چاہیے تیار ہونے کے لیے قاعدے کے ساتھ. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب ہمیں اذانوں کی آواز آتی ہے تو ہم عین وقت پہ بھاگتے ہیں, ہے نا؟ اس طرح سے بھاگتے ہیں تیزی کے ساتھ اور جا کے ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. کم سے کم جا کے مسجد میں بیٹھیے, 2 منٹ 3 منٹ پہلے جا کے بیٹھیے, تھوڑا سا سوچئے, استغفار یا اذکار ان کا ذکر کریے اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئیے, ٹھیک ہے؟ تو آپ کو کوالٹی ملے گی. ایک اور دوسری میں مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو, بہت پیاری سی, خاص کر وہ بچوں کے حوالے سے, کیونکہ میں بچوں کو دیکھتا ہوں گھروں میں. فجر کی نماز, ٹھیک ہے؟ فجر کی نماز کے لیے ہمیں فکر ہونا چاہیے ایک دن پہلے سے, ہے کہ نہیں؟ یعنی ایک رات پہلے سے ہمیں فکر ہونی چاہیے, ہمیں الارم سیٹ کرنا ہے, جلدی سونا ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اکثر. مجھے معلوم ہے آپ میں سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ جو ایک خاکہ میں ابھی کھینچ رہا ہوں آپ کے سامنے, اس کو فالو کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ رات کو جانے سے پہلے, یعنی بستر میں سونے سے پہلے, اپنا راستہ دیکھ لیتے ہیں, بس بستر سے لے کر باتھ روم تک کا, کہ ہاں کون کون سی چیزیں راستے میں رکھی ہیں, ٹھیک ہے؟ اور پھر جب آپ فجر میں اٹھتے ہیں اور آپ کو بڑی مشکل سے جگایا جاتا ہے تو آپ اٹھتے ہیں بڑی مشکل سے, اور پھر ایک آنکھ بند کر کے اٹھتے ہیں زومبی کی طرح, ٹھیک ہے؟ اور لائٹ کھولتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ لائٹ کھولنے سے کیا ہوگا؟ نیند اڑ جائے گی. ویری گڈ. اور آپ کو راستہ اتنی اچھی طریقے سے یاد ہو گیا ہے کہ آپ زومبی کی طرح یوں جاتے ہیں ٹکراتے ہوئے, اور جا کے وضو کیا, اور اٹس مور لائک اے میجک ٹرک, ہے نا؟ وہ وضو کم ہوتا ہے, میجک ٹرک زیادہ ہوتی ہے. 15 سیکنڈ تو میں بہت کہہ رہا ہوں, شاید 5 سیکنڈ میں پورا وضو ہو جاتا ہے آپ لوگوں کا. اور پھر آتے ہیں اور پھر جانماز کہاں بچھاتے ہیں؟ بالکل بستر سے لگا کے, ہے نا؟ اللہ اکبر, السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. بس نہیں چلتا, ورنہ بستر پہ نماز پڑھیں. یہ ہماری نمازیں ہیں. حمزہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ رائٹ. تو وہ کوالٹی کہاں سے آئے گی جب ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ نہیں. وہ فٹ بال میچ میں فائنل میں کون کون سی ٹیمیں ہیں؟ فرانس اینڈ ارجنٹینا. ویری گڈ. فرانس اینڈ ارجنٹینا. ایک اور مثال لیتے ہیں ہم. اکثر ہم لوگوں کو گیمز کا شوق ہے, ہم الحمدللہ کھیلتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ فائنل میچ ہے, اور اس بار لیٹ نائٹ نہیں ہے بلکہ انڈیا ٹائم سے وہ 4:30 سے اسٹارٹ ہے. 4:30 ان دا ایوننگ وہ اسٹارٹ ہے. سپوز کیجیے, ہم مان لیتے ہیں فائنل جو ہے وہ ہے نہیں, مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مس لیڈ یو, بٹ سپوز کنسیڈر دیٹ this final is going to start at 4:30 and now some of your friends
decides, like say Raed or Afan and then Inshal and all of you guys, آپ نے کہا چلو بھائی انجوائے کرتے ہیں، سب مل کے میچ دیکھیں گے کسی ایک کے گھر پہ، ٹھیک ہے، اور سب لوگ بیٹھ کے میچ دیکھنے کا پلان بناتے ہیں، ساتھ میں پاپ کارن، چپس، چکن ٹکا، ہاں یہ ساری چیزیں رکھ لیتے ہیں، اور پھر کہیں گے کہ بھائی بڑے سے اسکرین پہ میچ دیکھنا ہے۔ آپ نے میچ دیکھنا شروع کیا، اور میچ دیکھنے میں آ گیا مغرب کا وقت، ٹھیک ہے، میچ دیکھتے وقت مغرب کا وقت شروع ہو گیا آپ کے ہاں، آپ میچ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے اور مغرب کی نماز بھی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ آپ میں سے حافظ ہے کوئی؟ ماشاء اللہ، آپ کا نام کیا ہے؟ سالک، اوکے، اینڈ عفان یو آلسو حافظ، ماشاء اللہ، اوکے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ مغرب کا وقت آ جاتا ہے، میچ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ بھی نہیں چھوڑ سکتے، دوسری طرف نماز بھی انتظار کر رہی ہے۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی چلو بیچ میں کمرشل بریک آئے گا ایک، یا ہاف ٹائم ہوگا، ٹھیک ہے، یا کب، اب ہاف ٹائم ضروری نہیں ہے مغرب کے وقت، تو چلیے مان لیں کہ کمرشل بریک آ جائے، اس دوران ہمیں نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ سالک سے یا فان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ چلو اٹھو جلد بریک آ گیا، جلدی اٹھو نماز پڑھ لو مغرب کی، اور آپ میں سے ایک کہتا ہے، رائد کہتے ہیں میرا تو وضو، ارے یار وضو چھوڑو، آ جاؤ جلدی سے آؤ، اور وضو بھی ختم کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے، اور آپ نے جلدی سے اور کہا کسی ایک سے، سالک سے یا فان سے کہ بھائی نماز پڑھاؤ، اور آپ نے ہلکا سا آواز بھی آن رکھا اپنے موبائل کا یا ٹی وی کا، تاکہ آواز بھی آتی رہے، میچ میں کیا چل رہا ہے وہ بھی آپ نہیں چھوڑنا چاہتے، آواز آئی گول، نماز پڑھتے میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ جتنے بھی مقتدی ہیں امام صاحب سے امید کر رہے ہیں کہ امام صاحب جلدی جلدی نماز پڑھائیں گے۔ امام صاحب نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، او نو، یہ تو سورہ بقرہ کی نیت باندھ لی۔ آپ میں سے کہیں گے یہ کیا ہوا، سورہ بقرہ کی نیت؟ ہم تو کہتے ہیں نہ آتے نہ کل کوثر یا قل هو اللہ احد پڑھانے والا بندہ، اور عفان کہتے ہیں آج تو میں سبق سکھاؤں گا، سالک کہتے ہیں جب پورے دن کا بدلہ لوں گا میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نمازیں جو ہیں بیسیکلی ہمارے لیے اب ایک ریچول بن کر رہ گئی ہیں، اٹس مور لائک اے ڈاگما، اوکے، وی ہیو لاس دا اسپرٹ، ہم نے اس کی جو روح ہے نا اس کو کھو دیا، ہم نے اس میں روح کو کھو دیا۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس کی اہمیت کا اندازہ جب ہوگا جب ہم ایک تو یہ محسوس کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن اوقات میں یہ نمازیں دی گئیں، کن حالات میں یہ نمازیں دی گئیں۔ دوسرا، ہمیں اس کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ اکرام کی زندگی میں کیا تھی اس کا بھی اندازہ ہو، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ یہ لیکچر ہمارے تقریباً ختم پر ہے، بس میں آخر میں 2-3 باتیں کہہ کر اس کو ختم کروں گا۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے ایک تو یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، چینج آف لائف اسٹائل، ہمیں جلدی سونا ہے، نماز کی تیاری کرنی ہے الحمدللہ، اور اس طریقے سے تیار رہنا ہے صبح میں فجر میں پہلے ہی الارم جیسی بجے ہم فوراً اٹھ جائیں اور اس کی تیاری کریں نماز کی، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر میں یہاں پر چائنیز میں بات کروں، مثال کے طور پہ چائنیز میں، تو آپ میں سے کتنے لوگ شروع کے 5 منٹ تک مجھے برداشت کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ اگر میں چائنیز بولنے لگوں تو شروع کے 5 منٹ کتنے لوگ برداشت کریں گے؟ بس اتنے لوگ، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں نے 10 منٹ بڑھا دیا تو آپ فیصل سر کے ساتھ جا کے ان کا کالر پکڑ کے روں گے آپ نے کس کو بلا لیا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہماری چائنیز بول رہا، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اس زبان کو سیکھیں جس زبان میں ہماری نمازیں ہیں، ہے نا، تبھی تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ایک بہت پیارا سا لفظ ہے اللہ اکبر، آپ جو شروعات کرتے ہیں نماز کی کہاں سے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، سب سے پہلا ورڈ۔ اللہ اکبر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے، ویری گڈ، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ اللہ از دی گریٹسٹ، بٹ دس از ناٹ دا ریئل رائٹ میننگ آف اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کے معنی ہوتے ہیں اللہ از گریٹر، ناٹ دا گریٹسٹ، ٹھیک ہے۔
یہ عربک لینگویج کا ایک آپ کہہ لیں گرامر کا ایک حصہ ہے. لائک ان انگلش یو سے دیر آر کمپیریٹیوس اینڈ سپرلیٹیوس, رائٹ. سو دس اللہ اکبر, اکبر از اے comparative. Allah is greater. Now let me explain to you, giving some good examples out of it. If I say Raid is faster than Salik, but Inshal is the fastest. So where I use superlative, fastest is a superlative, right? اگر میں یہ کہوں کہ زید از فاسٹر دین, اور یہ کہہ کے میں خاموش ہو جاؤں, زید از فاسٹر دین, اب یہ کہہ کے میں نے خاموشی اختیار کر لی. اب اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں, یہ بیسیکلی عربک گرامر میں نا ایک ریٹورک ایک ٹرم ہوتا ہے بلاغہ, جس کو ہم کہتے ہیں. بلاغہ میں اکثر قرآن مجید میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کمپیریٹیو استعمال کر کے آگے انٹینشنلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیلیبریٹلی اس جگہ کو خالی رکھا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر, اللہ از گریٹر دین ایوری تھنگ آئی ایم ڈوئنگ رائٹ ناؤ. جیسی اذان کی آواز آئی, اللہ از گریٹر. if I am writing something, Allahu Akbar, I have to drop the pen, because now Allah is greater than what I am doing right now. If I am teaching my kids, Allahu Akbar, that work, that prayer is important than what I am doing right now, what I am teaching to my children right now. Got my point? So this Allahu Akbar means Allah is greater. ٹھیک ہے. تو یہ جب بھی ہم اللہ اکبر کہتے ہیں, پہلی چیز جب ہم نماز میں نیت باندھتے ہیں تو ہم نیت باندھنے کے بعد بیسیکلی کیا کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے سارے جو ذہن میں ہمارے سارے جو دھیان ہیں, جو پلاننگ ہے, وہ سب اب ختم ہو گئی, اور وہ اب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوئے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بڑا ہے ہر اس چیز سے جو میرے ذہن میں چل رہی ہے. اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں, کیونکہ میں نے دیکھا آپ ماشاءاللہ مثالوں سے بڑا انجوائے کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ لوگ سب لوگ پلان کر رہے ہیں کہ بھائی میچ کے بعد ہمیں کہیں ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھانا ہے, کیونکہ آج فرانس جیتی ہے اور فرانس ہماری فیوریٹ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے پلاننگ کیا. اب آپ نے پلاننگ کرنے سے پہلے ایک دوسرے کو فون کرنا ہے آپ کو کہ بھائی ہم نے یہ پلاننگ کی ہے کہ ہم فلاں ریسٹورنٹ میں جائیں گے. مثال کے طور پہ ببو کا حلیم, although I never tasted it, maybe once or twice, لیکن آپ نے کہا کہ صاحب ببو صاحب کا حلیم کھانے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کہا, نماز کو جانے سے پہلے آپ نے واٹس اپ کیا اپنے دوستوں کو گروپ میں کہ ببو کا حلیم, اور کہہ کے اس کو میوٹ کرا اور اپنی جیب میں ڈالا, اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین. اب حالانکہ میوٹ ہے فون, اندر سے آواز آئی ببو کا حلیم کنفرم ہو گیا, ببو کا حلیم کنفرم ہو گیا. آپ کے ذہن میں جو ہے نا نماز کے دوران ببو کا حلیم آ رہا ہے, اور دوسرا کہہ رہا نہیں یار ببو کا حلیم نہیں, اس بار کریم جانا تھا, اور نیت باندھے ہوئے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اور ببو کا حلیم اور کریم ہوٹل ذہن میں چل رہے ہیں. تو ہر وہ چیز جو ہم ڈسٹریکشن ہمیں کرتی ہے, ڈسٹریکٹ کرتی ہے, ہمیں اس چیز کو دور رکھنا ہے. اس کو موبائل کو دور رکھ دیے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اگر میوٹ پر بھی ہے, کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ موبائل کی بات چھوڑیے, آپ نے موبائل ٹیکسٹ کیا اور دور رکھ دیا, لیکن آپ نے کہا ارے یار نماز کے دوران ارے بھائی میں نے کیا کر دیا, میں نے ای میل یا وہ ٹیکسٹ غلط کر دیا, مجھے تو یہ کرنا تھا. تو اب آپ کی نماز میں وہ خیالات آئیں گے. ٹھیک ہے. تو ان خیالات کو آپ ختم کر دیے. صحیح ہے ہم نے ان خیالات کو ختم کر دیے. ٹھیک ہے. اور وہ کام ہی مت کریے نماز سے پہلے جو آپ کی نماز میں خلل پیدا کرے. گاٹ دا پوائنٹ. الحمدللہ. آج کا لیکچر کے بعد آپ یہ سوچیے گا کہ آخری بار آپ نے کب نماز کو محسوس کیا تھا. میں پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, نماز کو محسوس کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ کب واقعی میں آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نیت باندھی تھی اور اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کری تھی. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ کب آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے. آپ نے الحمدللہ رب العالمین پوری سورہ فاتحہ کے معنی,
آپ کو اللہ اکبر کے معنی، سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد اس کے معنی. الحمدللہ ہمارے پاس اس کا پورا ایک کورس ہے، نماز کا ایک کورس ہے جو ہم آن لائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی انشاءاللہ آپ نے اپنے والدین سے بات کیجیے، پوچھیے، اگر وہ انٹرسٹڈ ہیں تو وی ول ٹیک اے سیشن آن لائن، تھرو آن لائن. ٹھیک ہے، آن زوم، ویئر یو ول گو تھرو دا ہول کورس اینڈ دین یو ول ریئلائز دیٹ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ واز ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ پرے دین، کہ نماز کو سمجھ کے پڑھنے میں کیسے ہمیں اس کی جو روح ہے اس کا اندازہ ہوگا. ٹھیک ہے، آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور سوچ سمجھ کے کریں، پورے ہوش و حواس میں کریں، اور ہم سب صحت مند رہیں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت مند رکھے، ہمارے والدین کو صحت مند رکھے، ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے اوپر رکھے. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیبا، آپ کو کیسا لگا؟ ویری نائس. الحمدللہ. کیا نئی چیز سیکھی آپ نے؟ کہ ہمیں نماز کو صحیح سے پڑھنا چاہیے، جلدی نہیں پڑھنا چاہیے. ماشاء اللہ. اور کوئی نئی چیز؟ وقت پہ ادا کرنا چاہیے. یس، اینڈ وی ہیو ٹو ڈراپ ایوری تھنگ وی آر ڈوئنگ وین وی ہیئر دا اذان. ویری گڈ، ماشاء اللہ. The best thing, the thing that we learn here, that we have to pray our salah as like we have to talk to Allah in our salah, and we don't have to pray for others, we have to pray for Allah. Very good, mashallah. Anwar, very good, okay. What I learned was that when we are praying namaz, we should feel that we are actually talking to Allah and we are not doing this for anyone else. Mashallah. کہ ہم نماز کسی کو شو آف کرنے کے لیے نہیں، اپنی اس کے لیے پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ. اور کوئی نئی چیز آپ نے سیکھی؟ میں نے یہ سیکھا کہ نماز کی اہمیت کتنی ہوتی ہے. نماز کی اہمیت کتنی ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ. حیات. I like when اگر کچھ بھی ہم کر رہے ہوتے، جیسے ہم کچھ پڑھ رہے ہوتے، کچھ لکھ رہے ہوتے، اور اگر اذان سنی ہمیں ایک دم سے کچھ بھی چھوڑنا ہے، بس سیدھے نماز پڑھنی ہے. ویری گڈ، ماشاءاللہ. جب بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ جب تک ہمیں اپنی لینگویج میں پتہ نہیں ہوگا ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں، تو نماز میں ہمارا دل کیسے لگے گا؟ سر، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارا دھیان نماز میں ہونا چاہیے. اگر ٹی وی چل رہا ہے تو اگر ٹی وی کی وائس آئی تو ٹی وی کو بند کر دیں، فون کو اپنے پاس سے دور رکھیں، کوئی دوسری چیز ایسے اپنے پاس نہیں رکھیں جس سے ہم ڈسٹریکٹ ہوں، اور ہمیں یہ سمجھ کے پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. ویری گڈ، ماشاءاللہ. کہ نماز میں جیسے ہم مطلب کسی چیز پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ غلط ہوتا ہے کہ مطلب نماز ہو رہی ہے، ہم کسی اور چیز پہ دھیان ہے، پھر اگر ہم نماز کا میننگ نہیں جانتے تو ہمارے لیے نماز صحیح نہیں ہے پڑھنا. Something I learned new today was more about the Arabic grammar. Like you told us that Allahu Akbar means that it's not greatest, but in fact greater. Like you gave the example, suppose you're teaching someone, then if you hear the sound of the azan, then that means Allah is greater than you in doing that thing. MashaAllah. So I wish you all the best inshallah in the future. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اتحاد میں رکھے، متحد رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.